السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو اپنے بندوں کو مال عطا کرتا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، پھر انہیں مال خرچ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی اللہ رب العالمین دلاتے ہیں اور بخل اور کنجوسی سے منع کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو وہ 1 روپیہ ایسے ہے جیسے آپ نے 700 روپے خرچ کیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر، اس کا ثواب 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اگر ایک مالدار کسی شخص کو کہے، اس کی میں مثال آپ کے سامنے دیتی ہوں آپ کو، کہ اگر ایک مالدار شخص کسی شخص کو کہے کہ آج تم فلاں آدمی کو 100 روپے دے دو، میں کل تمہیں اس کے بدلے میں 700 روپے دوں گا، تو بتائیے کیا وہ شخص اس کو 100 روپے دینے سے ہچکچائے گا یا بہانے بنائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کل مجھے اس کے بدلے میں 100 نہیں بلکہ 700 روپے ملیں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اللہ رب العالمین، وہ پروردگار عالم جس کی بابرکت ذات ہے، اس کے بارے میں جس کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں، اور وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور بڑے ہی کرم والا ہے، وہ اپنے وعدے میں بھی سچا ہے، اور وہ یہ فرماتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں 700 گنا زیادہ اجر و ثواب دوں گا۔ تو میں اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت اچھی طرح قادر ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے کہ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، سورۃ المزمل۔ اور جو کار خیر بھی آپ اپنے لیے آگے بھیجیں گے، جو بھی نیک کام، جو بھی چیز، جو بھی صالح اعمال، جو بھی کچھ آپ آگے بھیجیں گے تو اس کو اللہ کے پاس اس حال میں پائیں گے کہ وہ آپ کے اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نام پر خرچ کرو، اور تم اللہ کے نام پہ دو گے، چاہے چھپ کے دو چاہے اعلانیہ دو، 1 دو گے تو تم 700 پاؤ گے، سبحان اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں یثرب کی بستی، کھجوروں کی بستی۔ اب نبی علیہ السلام کی جب اس کھجوروں کی بستی میں آمد ہوئی تو یہ مدینۃ النبی کہلانے لگی۔ اس میں ہر طرف مختلف باغات تھے، اس بستی میں مختلف باغات تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، ان کے مختلف مالکان تھے۔ انہی باغات میں ایک یتیم بچے کا باغ بھی تھا، اس کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کا باغ تھا، اس کے گھر کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کا بھی باغ تھا۔ کھجوروں کے درخت اس طرح آپس میں ملے ہوئے تھے کہ آندھی اور بارش میں کھجوریں نیچے گر پڑتی تو پھر تمیز کرنا مشکل ہو جاتی تھی کہ یہ کس درخت سے گری ہے اور یہ کھجوریں جو ہیں کس کی ہیں۔
یتیم جو تھا اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں دیوار سے اپنے باغ کو علیحدہ کر لوں، یعنی باغ جو آپس میں ملے ہوئے تھے میں اپنے باغ کو علیحدہ کر لوں تاکہ ملکیت واضح ہو جائے اور کسی قسم کا تنازع اور جھگڑا نہ ہو۔ چنانچہ اس نے دیوار بنانا شروع کر دی، اپنے باغ کے پاس دیوار بنانی شروع کر دی۔ جب اس نے دیوار بنانی شروع کی تو اس کے ہمسائے کی کھجور کا درخت درمیان میں حائل ہو گیا۔ ایک درخت بہت گھنا درمیان میں آ رہا تھا اور دیوار سیدھی نہیں بن رہی تھی۔ جب اس نے سوچا کہ اب آدھی دیوار تو میں نے بنا لی ہے اور بیچ میں یہ درخت آ گیا ہے، تو وہ اپنے ہمسائے کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کے باغ میں بہت ساری کھجوریں ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں اور میں دیوار بنا رہا ہوں، آپ کی ملکیت کی ایک کھجور کا درخت راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اور یہ کھجور کا درخت آپ ایسے کریں مجھ کو دے دیں تو میری دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ اس شخص نے انکار کر دیا۔ اس بچے نے پھر دوبارہ کہا کہ اچھا آپ مجھ سے اس کی قیمت لے لیں، اس درخت کی، کھجور کے درخت کی قیمت لے لیں تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں۔ اس نے کہا کہ میں اسے بیچنے پر بھی تیار نہیں ہوں۔ وہ بچہ یتیم تھا، اس نے بہت اصرار بھی کیا، لیکن جو پڑوسی تھا اس کے اوپر دنیا سوار تھی، نہ اس کو یتیمی کا لحاظ آیا نہ ہمسائیگی کا پاس آیا۔ یتیم نے کہا کہ دیکھیں کیا میں اپنی دیوار نہ بناؤں، اس کو سیدھا نہ کروں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو ہمسائے نے کہا یہ تمہارا معاملہ ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے، تمہاری دیوار سیدھی رہے یا ٹیڑھی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر میں کھجور کے درخت کو فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یتیم جب اس سے بالکل مکمل مایوس ہو گیا تو خیال آیا کہ ایک ایسی شخصیت ہے، اب کیا کروں، سوچا اب کیا کروں، تو خیال آیا کہ ایک ایسی شخصیت ہے اگر وہ سفارش کر دیں تو میرا کام بن سکتا ہے۔ دل میں خیال آتی ہی اس کے قدم جو تھے مسجد نبوی کی طرف اٹھ گئے، یعنی مسجد نبوی کی طرف جانے لگا۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، یہ قصہ باعث تعجب ہے کہ آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی اور آپ کے الفاظ کا ان کو کس قدر پاس تھا۔ وہ یتیم بچہ جب مسجد نبوی میں آیا تو سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باغ فلاں آدمی کے باغ سے ملا ہوا ہے اور میں اس کے درمیان دیوار بنا رہا ہوں، مگر دیوار اس وقت تک سیدھی نہیں بن سکتی جب تک راستے میں آنے والا کھجور کا درخت میری ملکیت نہ بن جائے۔ میں نے اس کے مالک سے عرض کیا ہے، کہا ہے کہ وہ مجھے فروخت کر دے، میں نے اس کی بہت منت سماجت بھی کی مگر اس نے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اس سے سفارش کر دیجئے کہ وہ مجھ کو کھجور کا درخت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس آدمی کو بلا کر لے آؤ۔ وہ یتیم اس شخص کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ شخص مسجد نبوی میں آیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا تمہارا باغ اس یتیم کے باغ سے ملا ہوا ہے، یہ یتیم بچہ دیوار بنا کر اپنے باغ کو تمہارے باغ سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کو اور تم کو معلوم رہے کہ تمہاری کھجوریں کون سی ہیں اور اس کی کھجوریں کون سی ہیں۔ تو یہ دیوار بنا کر علیحدہ کرنا چاہتا ہے اپنے باغ کو، تمہاری ایک کھجور کا درخت جو ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ہے، تم ایسا کرو کہ اپنے بھائی کو یہ کھجور کا درخت دے دو۔ اس نے کہا میں تو نہیں دوں گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اپنے بھائی کو یہ کھجور دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں دوں گا۔ آپ نے پھر فرمایا اپنے بھائی کو کھجور کا درخت دے دو، میں تمہیں جنت میں ایک کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی یہ کھجور کا درخت تم دنیا میں اس کو دو گے تو میں تمہیں جنت میں کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس شخص نے اتنی بڑی پیشکش سننے کے باوجود کہا نہیں، میں یا رسول اللہ کھجور کا درخت نہیں دے سکتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اب خاموش ہو گئے۔ اس سے زیادہ
کچھ کہنا آپ نے مناسب نہیں سمجھا۔ اس وقت جس وقت یہ مکالمہ، یہ باتیں ہو رہی تھیں، وہاں پر اور صحابہ بھی تشریف فرما تھے، اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور خاموشی سے یہ ساری گفتگو سن رہے تھے۔ اور انہی صحابیوں میں ایک صحابی حضرت ابو دحدہ بھی تشریف فرما تھے۔ مدینے میں ان کا بڑا خوبصورت باغ تھا، جس باغ کے اندر 600 کھجور کے درختوں پر مشتمل باغ، 600 کھجوروں کے درخت تھے، اور 600 کھجور کے درختوں پر مشتمل باغ اپنے پھل کے سبب بہت مشہور تھا، یعنی تمام لوگوں میں مشہور تھا یہ باغ ان کا، حضرت ابو دحدہ کا۔ اس باغ کی کھجوریں اعلیٰ قسم کی شمار ہوتی تھیں، اور منڈی میں یعنی جب بازار میں بیچن جاتی تھی تو ان کی بڑی شہرت تھی۔ مدینے کے بڑے بڑے تاجر اس بات کی حسرت اور خواہش کرتے تھے کہ کاش یہ باغ ان کی ملکیت ہوتا۔ ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نے اس باغ کے بیچوں بیچ میں اپنا ایک خوبصورت گھر بھی بنایا ہوا تھا۔ بیوی اور بچوں کے ساتھ وہیں پر آپ رہائش پذیر تھے، اسی باغ میں بیچ مکان میں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ میٹھے پانی کے کنویں نے اس باغ کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ آتے جاتے سوداگر جو تھے، تجار تو تھے، وہ ان کے اس کنویں سے پانی بھی پیا کرتے تھے۔ ابو دحدہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش کو سنا کہ ایک درخت کے بدلے، دنیا کے ایک درخت کے بدلے جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جنت میں ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں، تو دل میں خیال آیا کہ اس دنیا کا کیا ہے، آج نہیں تو کل تو مرنا ہے، اور پھر ہمیشہ کی زندگی عیش و آرام یا دکھ و آلام کی زندگی۔ اگر جنت میں ایک کھجور کا درخت مل جائے تو کیا کہنے۔ آگے بڑھے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ پیشکش کر رہے ہیں، جنت میں کھجور کے درخت کی جو پیشکش آپ کر رہے ہیں، صرف اسی شخص کے لیے ہے، یا اگر میں اس آدمی سے اس کھجور کے درخت کو خرید کر اس یتیم بچے کو دے دوں تو مجھے بھی جنت میں کھجور ملے گی، کھجور کا درخت ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، تمہارے لیے بھی جنت میں کھجور کی ضمانت ہے۔ اب ابو دحدہ سوچنے لگے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو میں اس شخص کو دے کر اس سے وہ کھجور کا درخت لے لوں اور پھر اس یتیم کو دے دوں۔ پھر اچانک ہی آپ نے ایک فیصلہ کر لیا، اور ابو دحدہ اس آدمی سے مخاطب ہوئے، اس کے ہمسائے سے، یتیم کے ہمسائے سے، کہا سنو، تم میرے باغ سے تو واقف ہو جس میں میرے 600 کھجوروں کے درخت، گھر اور کنواں ہیں؟ اس نے کہا مدینے میں کون ہوگا جو اس باغ کو نہیں جانتا ہو؟ کہا تم ایسا کرو کہ میرا سارا باغ اس ایک کھجور کے بدلے میں لے لو۔ اللہ اکبر! اس آدمی کو اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آیا۔ ابو دحدہ نے کہا اس ایک کھجور کے بدلے میں تم میرا سارا باغ جو 600 کھجوروں کے درخت پر مشتمل ہے وہ لے لو۔ جب یہ بات سنی تو اس آدمی کو اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آیا۔ اس نے مڑ کر ابو دحدہ کی طرف دیکھا، پھر لوگوں کی طرف، صحابیوں کی طرف دیکھا، کہنے لگا سن رہے ہو ابو دحدہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نے پھر اپنی بات کو دہرایا، لوگوں کو اس پر گواہ بنایا، چنانچہ اس ایک کھجور کے بدلے میں اپنا سارا باغ، کنواں اور گھر اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! جب اس کھجور کے مالک بن گئے تو اس یتیم بچے سے کہا آج کے بعد وہ کھجور تمہاری، میں نے تم کو تحفے میں دے دی، یعنی اپنے پورا باغ اس ہمسائے کو دے دیا، اور وہ کھجور کا درخت لے کر کہا کہ اے یتیم بچے، وہ آج سے کھجور کا درخت جو ہے وہ تمہارا ہے، میں نے تم کو تحفے میں دیا، اپنی دیوار سیدھی بنا لو، اب تمہارے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! اس کے بعد ابو دحدہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ پھیرا، آپ کی طرف توجہ ہوئے اور عرض کی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اب میں جنت میں کھجور کا مستحق ہو گیا ہوں؟ کیا اب مجھ کو جنت میں کھجور کا درخت مل جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا
کم من عذق رداح لأبی دحداہ فی الجنہ، کم من عذق رداح لأبی دحداہ فی الجنہ، ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجوروں کے جھنڈے، اللہ اکبر، یعنی جنت میں صرف ایک ہی کھجور کا درخت نہیں بلکہ 600 کھجوروں کا درخت ہے ان کے باغ میں، تو جنت میں ان کو ہر ایک کھجور کے درخت کے بدلے ایک درخت ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ 1 2 یا 3 مرتبہ نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ بار بار دہرائے۔ کون سے الفاظ؟ ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجوروں کے جھنڈ ہیں، ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجوروں کے جھنڈ ہیں، اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ ابو دحدہ جو تھے یہ سب کچھ کر کے وہاں سے روانہ ہوئے، جنت میں باغات کی خوشخبری پانے کے بعد باغ کی طرف روانہ ہوئے، اپنے باغ کی طرف جانے لگے۔ دل میں خیال آیا کہ ذاتی کپڑے، کچھ ضروری اغراض کی چیزیں جو ہیں تو جا کر میں وہاں سے لے لوں، اپنے باغ سے اٹھا لوں۔ باغ کے دروازے پر آئے اور اندر سے بچوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور جو ان کی بیوی صاحبہ جو تھیں وہ گھریلو کام کاج میں مصروف تھیں، بچے کھیل رہے تھے۔ اندر جانے لگے لیکن خیال آیا کہ اب یہ تو میں نے دے دیا ہے اللہ کے نام پر، یہ تو میں نے دے دیا ہے، اب مجھے اندر نہیں جانا چاہیے۔ باہر سے ہی اپنی بیوی کو دروازے پر ہی رک گئے، آواز دی، اے ام دحدہ، اے ام دحدہ۔ ام دحدہ نے بڑا تعجب کیا کہ آج ابو دحدہ باغ سے باہری دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ کو کیوں آوازیں دے رہے ہیں اور دروازے پہ کیوں رک گئے ہیں، اندر کیوں نہیں آتے؟ دوبارہ آواز آئی، ام دحدہ۔ جواب دیا، حاضر اے ابو دحدہ۔ فرمایا، اس باغ سے بچوں کے ساتھ باہر نکل آؤ، بچوں کو بھی لے لو اور ان کو لے کر باہر نکل آؤ، میں نے اس باغ کو فروخت کر دیا ہے۔ ام دحدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے اس کو بیچ دیا ہے؟ کس کو فروخت کیا ہے؟ کون خریدار ہے؟ کتنے میں بیچا ہے؟ فرمایا، میں نے اس کو جنت میں ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں فروخت کر دیا ہے۔ ام دحدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، ربح البیع یا ابا دحدہ، ربح البیع یا ابا دحدہ، آپ نے بڑا ہی منافع بخش سودا کیا ہے، اب باغ میں داخل نہ ہوئیے گا، آپ دروازے کے پاس ہی رہیے، بڑا ہی فائدہ مند سودا کیا ہے آپ نے۔ جنت میں ایک درخت جس کے نیچے گھوڑا سوار اگر 70 برس چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، ایک درخت اتنا گھنا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اگر گھوڑا سوار درخت کے نیچے چلتا رہے تو 70 برس بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ام دحدہ رضی اللہ عنہا نے بچوں کو پکڑا اور پھر ان کی جیبوں کو ٹٹولا اور اس میں سے جو کھجوریں اور جو بھی کچھ تھا وہ سب جیبوں سے نکال کر وہیں پر چھوڑا، جو کچھ ان میں تھا، جیب میں تھا، جیبوں میں تھا، اس سب چیزوں کو نکال دیا اور کہا کہ اب یہ سب رب کا ہو گیا ہے، ہمارا نہیں ہے، اور خالی ہاتھ باغ سے باہر نکل آئیں۔ اللہ اکبر، خالی ہاتھ خالی جیبیں لے کر باہر نکل آئے۔ ابو دحدہ اور ام دحدہ کا یہ قدم، یہ کارنامہ کوئی معمولی نہیں ہے میری محترم ماں اور عزیز بہنوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز کو رب کی راہ میں لٹا دیا، اپنے آباد گھر، باغ، کنویں کو چھوڑ دیا، اور ہم سب کے لیے انہوں نے مثالیں قائم کر دی کہ اس کو کہتے ہیں حقیقی محب صادق، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ابو دحدہ اور ام دحدہ رضی اللہ عنہا۔ آئیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ان پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ کیا بات ہے ام دحدہ، ابو دحدہ، تم پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو، تم نے کتنی قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کیا، بلا شبہ تمہارا یہ کارنامہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ آج ہم بھی اپنے خزانوں کی
جیبوں کو، اپنے خزانوں کے منہوں کو کھول دیں اور اپنی تجوریوں کو کھول دیں۔ یہ وقت ہے اللہ کے نام پر جیجیے، اور خاصتاً رمضان شریف کے اس مبارک مہینے میں، جب کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کا 700 بڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو صدقہ اور خیرات کرنے کی، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کھجور دینے سے اللہ کے نام پر، حدیث میں آتا ہے، جس نے ایک کھجور دی وہ انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کو جبل احد پہاڑ کے برابر کر دے گا۔ پالتا ہے اس کھجور کو اور پال کر اس کو جبل احد پہاڑ کے برابر کر دے گا، اور قیامت والے دن جب تک اس کا حساب کتاب کا وقت نہیں آئے گا، کہے گا کہ اے میرے بندے، اس پہاڑ کے سائے میں کھڑا ہو جا، اور یہ پہاڑ جو ہے یہ تیرا ہی ہے۔ وہ کہے گا اللہ، میں نے تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا، یہ اتنا بڑا پہاڑ میرے نیک عمل کیسے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے پتہ ہے فلانے ٹائم پر تو نے ایک کھجور دی تھی، میں نے اس کو پالا، بڑا کیا، جیسے تم ایک بکری کا بچہ لیتے ہو اور اس کو پالتے ہو اور پال کر بڑا کر دیتے ہو، اس کھجور کو میں نے بڑا کیا، آج یہ جبل احد جتنا پہاڑ بن گیا ہے۔ اب تو اس کے سائے میں رہ جب تک کہ تیری باری نہیں آتی۔ اللہ مجھ کو اور آپ سب کو صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری نیتوں کو خالص لوجہ اللہ بنا دے۔ اللہ ہم صرف تیری رضا کے لیے جو کام کریں، صرف تیری رضا، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں۔ اللہ اکبر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔